بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام پاکستان کے بہن بھائیوں کو، جتنے بزرگ ہیں، سائنسدان ہیں یا حکمران ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بھائی بہنیں، بچے بیٹیاں، میں سب کو دل سے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے چند دن پہلے کرونا سے بات کی تھی، پھر کل کروں گا انشاءاللہ۔ کرونا میں پورے ملک سے انشاءاللہ 15 دن میں کرونا ہی سانپ اور پیچھے بھی زمین ختم کر دوں گا۔ میرے پاس ایسا علاج ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں، میں ایک انجینئر ہوں، میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو سننے کے قابل ہے، پڑھنے میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ کتابیں مجھے مل گئی ہیں، 2 بڑی مشکل سے ملی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے ایک زندہ انسان۔ آپ اس میں عبارت پڑھتا ہوں: فقیری خزانہ یا قدرت کا معجزہ۔ دنیا کا کوئی معطلا علاج نہیں ہے مجذوب یا گمنام فقیری طریقہ علاج۔ ایک گمنام انسان یعنی گمنام درویش، ایک زندہ انسان۔ قدرت کے دیے خزانوں میں صحت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ نمبر 2، صحت مند فقیر بیمار بادشاہ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ نمبر 3، مریض کی بیماری کا مختصر وقت پوری عمر کی تندرستی کو بھلا دیتا ہے۔ نمبر 4، مریض کی ایک رات پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ 5، معمولی بیماری کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہاتھ سے نکلا وہ تیر کبھی واپس نہیں ہوتا۔ اب مجھے کتابیں بتاؤں گا آپ کو کہ مرض کہاں ہے، علاج کیا ہو رہا ہے، مرض کہاں ہے اور کہاں سے کیوں پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایک نقشہ میں نے بنایا ہے، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ یہ انسان کا معدہ ہے، یہ معدہ ہے۔ اس معدے سے ایک گیس کا درخت نکلا ہے۔ اس درخت کے چاروں طرف مختلف مرض لگی ہوئی ہیں، اس میں ٹی بی، دمہ، فالج، کینسر، شوگر، ٹیومر وغیرہ وغیرہ تمام مرض ہیں۔ اب ایک سب سے اوپر کینسر آ گیا ہے، اگر آپ اس کو کاٹیں گے یہاں سے تو باقی کا کیا ہوگا؟ کسی مرض کا علاج کریں گے، باقی مرض کا سارے کا علاج کریں گے، مریض مر جائے گا۔ ویسے ایک کا علاج کریں گے، باقی کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے، اس گیس کے درخت کے جڑ معدے سے نکلا یہاں سے اس کو کاٹ دینا ہے، سب ختم، علاج لگا۔ معدہ انسان کے جسم میں ایک سپریم بادشاہ کمانڈر کام کرتا ہے، اور آپ اس میں ڈالا کیا ہے؟ کباب، ٹکے، سموسے، بریانیاں، قورمے، ٹکے، جلی چیزیں۔ یہ دہران ہے، یہ کراچی ہے، 2 گھنٹے سفر جہاز کا۔ وہ لوگ صاف سفید خوبصورت ہیں، اور کراچی میں سب پیلا جرکان، کالا جرکان، شوگر دنیا پڑی ہوئی ہے، کھاتی کیا ہے؟ اب اس کے آگے دوسرا اسی کا نقشہ بتاتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ہے۔ یہ انسان کا نقشہ ہے جی، مرد ہے یا عورت ہے، یہ معدہ ہے، یہ معدے میں یہ گلٹی بن گئی ہے۔ ایک تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے آپ حکمران ہیں، عمران خان ہیں یا کوئی بھی ہے، جتنے بھی آپ ہیں، آپ معدے کو دبائیں، آپ کو درد ہوگا، اتنے سے گلٹی ہاتھ میں آئے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ناف ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ ناف نہیں ہے، یہ معدے کا زخم ہے۔ دبائیں، آپ کے پٹھوں میں درد ہے یہاں دبائیں، سر میں درد ہے یہاں دبائیں، سینے میں درد ہے یہاں دبائیں، کوئی مرد ہے معدے میں دبائیں، زور سے اتنے سے گلٹی آئے گی، ایسے کر رہی ہے۔ یہ معدے کی یہ جڑ ہے، اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اس کے ناف کے نیچے یہ 2 زخم ہیں، ناف کے نیچے دائیں اور بائیں نیچے کر کے دبائیں مریض کو، مریض چیخیں مارے گا۔ آپ خود تو چیک کریں، نچلی جتنی امراض ہیں، بواسیر ہے، پراسٹیٹ ہے، رحم کا کینسر، ہرنیا ہے، اپینڈکس ہے، جوڑوں میں درد، جو کچھ بھی ہے، وہ اس ناف کے نیچے 2 زخم ہیں، آپ دبا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ گیا بڑا ثبوت، یہ انسان ہے جی، انسان مرد اور عورت ایک ہی چیز ہے جی، صرف تھوڑا فرق اللہ نے تبدیلی کے لیے پیدا کیا انسان کی پیدائش کے لیے۔ دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کا چوتھا طبی کامیاب علاج اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میرے علاج میں کوئی مزل علاج نہیں ہے۔ میرے پاس آتے ہیں پاؤں کالے کیے ہوئے شوگر کے، یہاں کاٹ رہے ہیں، نہیں کاٹنا، میں میٹھا کھلاؤں گا اس کو، میرے پاس فن ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں نے دوبارہ دہراؤں گا، کسی ڈاکٹر، تعلیم یافتہ، فوجی جنرل، سائنسدان یا ماہرین یا حکمرانوں کے پاس مطلب صفات نہیں ہیں تو بیماریوں میں کبھی یا کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے تعلیم سب کچھ نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے پڑھ کے آ جائیں، میں سوال کروں گا، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے پاس تعلیم ہے، لیکن فن، سوچ، جذبہ، خود اعتمادی، یقین، دیانت، تقوی، جہاد اور انجام، 8 اگر یہ 8 نہیں ہیں، 4 صفات ہیں: تعلیم، فن، سوچ، جذبہ اور انجام۔ اب تعلیم راستہ بتا رہی ہے،
لیکن راستہ کیا ہے کہ انجام وہ منزل نہیں بتا رہی، منزل آپ کی سوچ بتا رہی ہے کہ یہ منزل کہاں جانا ہے، اور مجھ سے تعلیم حاصل کریں۔ دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، میری پوری دنیا میں یہ کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس میں اتنے نسخے میں نے لکھ دیے ہیں، وہ کتابیں بہت گم ہو گئی ہیں، اس میں میں نے 110 نسخہ لکھا ہے، میں پوری دنیا کو وائرل کر رہا ہوں۔ آپ مجھے فون کریں، فون کے یہ لکھا ہوا ہے جی، اس نمبر پہ مجھے ان نمبر پہ فون کر دیں، یہ ایک نمبر لے لیں بس، آپ کے گھر میں 100 بار کا نسخہ ویب سائٹ کر دوں گا میں، مفت، کوئی پائی پیسہ نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میرا کوئی نسخہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ 1920 میں جیو ٹی وی نے انٹرویو دیا میرا، پوری دنیا نے سنا، الاسکا سے لے کر سائبیریا تک دنیا نے سنا، پاکستانی ہر جگہ موجود ہیں، اور لوگ بیمار ہیں، پاکستانی بیمار ہیں، اربوں میں جاؤ تو کوئی بیمار نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہیں، پاکستانی پڑے ہوئے ہیں، انڈین پڑے، زیادہ پاکستانی، زیادہ میں جاؤ پاکستانی بھرے ہوئے ہیں۔ میں آدھی دنیا پھرا ہوں، اور میں زیادہ ہی درویشن کا عاشق رہا ہوں، درویشن پھرتا رہا ہوں، علم حاصل کیے، علم حاصل سب سے پہلے دخانہ میں نے کراچی میں کھولا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری کراچی کا سب سے پہلا دخانہ ہے جی۔ اب یہ کراچی کے الف سے خود سند دی ہے، پھر یہ کراچی کا یہ میرا ایڈریس ہے، یہ کراچی کی سند ہے۔ پھر جناب یہاں میں آیا، مجھ پہ کیس شروع ہو گئے، جگہ جگہ لڑائیاں شروع ہو گئی، پنڈی میں لڑائی، ایک اور دونوں سینے کاٹ دیے، ایک اسپتال میں ایک سینہ کاٹا، دوسرے سینہ کاٹا، ایک مہینے کا ڈیڈ لائن دی، اور ٹھیک ہو گئی، اسپتال میں جھگڑا ہوا، شیشے توڑے، ڈاکٹر کو مارا، مجھ پہ کیس شروع ہو گیا۔ یہ رضوانہ چودھری کا پہلا خط ہے جی، میرے کو کیس چلا ہے جی۔ اب آ گیا جی، یہ عدالت کا فیصلہ ہے جی، کیس چلا، بورڈ بیٹھے، بڑے بڑے بورڈ بیٹھے، میرے ایک سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان مسٹری کا کامیاب سب سے بڑا نسخہ ہے میرے پاس۔ اب اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ نسخہ کیا ہے، یہ نسخہ ہے جی، یہ اتنا بڑا فارمولہ دنیا کے علم میں نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ معدے کا پیٹ کا علاج کر دیں، آپ کے سر سے بالوں تک آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں آپ ایسے ایسے نسخے زبانی پہ تو کچھ تو میں نے نہیں بھی لکھے کہ آپ کے بال دوبارہ کالے ہو جائیں، دوبارہ جوان ہو جائیں، حسن آ جائے، الگے آنکھیں ختم ہو جائیں، بال گرنا بند ہو جائیں، گرجا پان ختم، کان کھل گئے، بوٹیاں ختم۔ میرے پاس ایسی ایسی بوٹیاں ہیں، آپ سر کا ٹیومر میں ایک بوٹی سنگھا لوں گا، بس آپ کا سر کا جتنی گندگی ناک سے نکل جائے گی۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں، تو رانا صاحب آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑیں گے۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، ایک بات کرنی پڑے گی۔ ایک گورنر تھا، تمہارا نام تھا، نواز شریف کا دوسرا دور تھا، وہ اس نے تقریر کی ہے ٹی وی میں، میں ٹی وی پہ خبریں سنتا ہوں، ساتھ میں بیماریاں دیکھتا رہتا ہوں، میں مریض کو ہاتھ نہیں لگاتا، میری نظر مریض کے جسم سے گزر جاتی ہے، میرے منہ سے نکلا یہ ہفتہ ہی نہیں کر دے گا، 30 دن مر گیا۔ پھر زرداری صاحب نے ایک جج گورنر مقرر کیا سندھ کا، خلیق الزمان کا سر نام تھا اس کا، جب ٹی وی پہ آیا تقریر کی، میرے منہ سے نکلا یہ کالے جرکانہ مریض ہے، میاں نہیں کر لے گا، 15 دن میں مر گیا۔ منہ سے نکلی بات جو ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، لیکن بات دل سے نکلتی ہے، دل سے ہوتی ہے، منہ سے نکلتی ہے، اور بڑی پشن گوئی ثابت بھی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ تمام چیزیں وائرل کروں گا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے ان نمبر پہ فون کریں، میں آپ کو تمام جتنا بھی جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کو مفت فیس بھی سینڈ کر دوں گا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں۔ کیا نمبر ہے؟ یہ میرے بیٹوں کا ویب سائٹ بھرا ہوا ہے، 110 مرض کا نسخہ ان کے پاس ہے جی۔ پہلا نمبر اوپر، اگر سینیٹائزر آپ نہیں بنا سکتے کرونا کا تو مجھے لکھیں، میں آپ کو بنایا بھیج دوں گا، ساتھ 20-30 صفحے بھیجوں گا آپ کو، اور کرونا کا سب تو بڑا علاج میرے پاس ہے انشاءاللہ۔ یہ جاوید آباد سے پوچھ لیں، یار تمہارے ممبر ہے اپنا مرتضیٰ آبادی سے پوچھ لیں کیا حال ہے، یہ جتنے آپ کے بڑے سب کرونا سب ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ انگلینڈ میں سارے ڈاکٹر مر گئے، ایک خان صاحب ڈاکٹر جا رہا ہے اپنا وزیر صاحب کا وزیر نواز صاحب کا علاج کرنے کے لیے، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، یہ ساتواں کرونا ہے، 6 پہلے ہو چکے ہیں، اومی کرونا آ گیا 2021 سے آخری مہینے میں، اب آ گیا فاترہ کرونا، اتنا طاقتور ہے کہ شمالی میں 15 ممالک کو پکڑ لیا، جہاں دن 6 مہینے رات 6 دن ہوتا ہے، اور 7 کو پکڑ لیا۔ ان کی سردی اثر نہیں کرتی اس پہ، نہ گرمی اثر کرتی ہے، مچھر تو بڑھ جاتے ہیں ڈینگی والے، لیکن یہ نہیں مرتا۔ یہ اب جو ڈاکٹر جائے گا، خان نام ہے اس کا، اور خان کا یہ جو ویسے ہی کرونا جو ہے خان کے خلاف، خانوں کے خلاف، میں خود خان ہوں، جناب اعلیٰ اس کے کان میں بیٹھ جائے گا، جب جائے گا نا آشی کو ملے گا، چھاتی لگائیں گے نا، وہ کان میں کھجلی کرے گا، ناک کو بھرے گا تو چھینک مارے گا، ناشتی بھی کیا ہے جی، اللہ کو زندگی دے۔ یہ یاد رکھیں کرونا کا علاج دنیا میں نہیں ہے، ویکسین لو، ویکسین مرض خارجی ہے،
علاج داخلی ہو رہا ہے، مرض ادھر سے گئی ہے، ادھر سے علاج ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں جی میرے ہمارے گھٹنے کام نہیں کر رہے. ایک آدمی کو کہنے لگا مجھے دم ہو گیا. میری پوتی ڈیرے میں پڑھتی ہے یونیورسٹی میں، ڈاکٹر کا آخری رائے تھا اس MBBS ڈاکٹر کا، اور ٹیکہ لگا 3 دن اس کو بخار رہا، مشک لگے رہے اور بخار بھی گئی بیچاری، اس میں پرچے بھی دیے. میں کسی کو منع نہیں کرتا میں کسی نے لگاؤ، لیکن یہ گارنٹی اس کی نہیں ہے. کبھی ٹیلی فون بھی دماغ کھا دیا، ویکسین 2 ڈوز 3 ڈوز، اور بھائی کہاں تک آپ پورا کریں. ایک ہینگ لے آئے، 1 کلو ہینگ پورے سب بعد کچرے سے اگر سانپ بچھو بھی رہ جائے تو مجھے تم سے نکالنا ہے. ہیرا ہینگ دنیا میں ہینگ پیدا ہوتی ہے، ہیرا ہینگ صرف قندھار میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ اتنی سخت ہے کہ سانپ کے منہ میں 1 قطرہ ہینگ کا پانی میں ہلکا کے ڈال دے وہی مر جائے گا. تو جو میرا یہ جو میرا سینٹائزر ہے، یہ سانپ کے منہ میں 4 قطرے ڈالے مر جائے گا. اور یہ 4 چھت ہیں: اجوائن، ستپورنا، کافور، ٹاٹری اور نوشادر. یہ 5 چیزیں، یہ پانی بن گئے. اس پانی کو حل کریں، تھیلی پہ 1 قطرہ ڈال کے منہ سے بھر دیں. آپ کے جتنے منہ ملنا نہیں ہے، منہ سے ملنا نہیں ہے، صرف بو سونگنی ہے. آپ بو سونگیں آپ کا ناک بھی کھل جائے گا، گلا بھی کھل جائے گا، آنکھیں بھی صاف ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. میں آپ کو دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے فوراً نمبر میں فون کریں. میں آپ کو تمام وائرل کر دوں گا جو کچھ میرے پاس علم ہے، میں فی سبیل دوں. اب میں ایک خاص بات یاد کر دوں. ایک بات یاد رکھیں، نیک بات اور مشورہ صدقہ ہے. مری میں شدید برف باری سے کافی نقصان ہوا ہے، جس کا بہت دکھ ہے، بہت جانی نقصان ہوا ہے. اللہ صحیح نہیں بتایا. ان حالات میں حکومت فوراً سفید دانہ نما پسا ہوا نمک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے تمام برف میں دبی گاڑیوں اور سڑکوں پر سپرے کرے. جیسے جنگل میں آگ لگی ہیلی کاپٹر پانی سپرے کرتے ہیں، برف اسی وقت پگھل جائے گی. نیز دوسرا کام، ہیلی کاپٹر بما انسانوں کے گاڑیوں کے آئینی رسوں سے اٹھا کر محفوظ جگہ پر پہنچا سکتے تھے. یہ کام آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ آپ کے پاس سوچ نہیں ہے. اگر میں ہوتا، خدا جانتے، ایک آدمی ظاہر ہوتا، سب اٹھا کے اپنی محفوظ جگہ پہنچا دیتا. آئینی رسوں سے درخت گرے، درختوں ہی رسوں کو کاٹتا، درخت اٹھاتا، لوگوں کو نکال کے پہنچا دیتا. اور کم از کم سوچتے پیدا کرو اپنے. اب آ گیا جی دوسرا نمبر 2. ترکمانستان کے سرائی علاقے میں 1971 گیس کے کنویں کھوتے وقت دھماکہ ہوا، جس سے 20 میٹر گہرا اور 70 میٹر چوڑا گڑھا بن گیا. آج 51 برس تک اس میں آگ لگی ہوئی ہے. ترکمانستان کے صدر قربان علی معروف نے دنیا کے سائنسدانوں سے اپیل کیا ہے کہ آگ بجھانے کا کوئی طریقہ بتائیں. لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں. آگ کھلے میدان میں نظر آ رہی ہے. آپ ترکمانستان کے صدر کو فوراً فون کریں. میں صاحب کو عرض کروں گا کہ شاولوں اور بلڈوزروں سے ذریعے اس میدان کے چاروں طرف سے گڑھے میں ریت اور مٹی بھر دے، آگ ہو جائے گی. گل بات سے بنتی ہے، بات بہت بڑی چیز ہے. اب آ گیا نمبر 3. ذمہ دار کھاد حاصل کرنے میں رول گئے. کھاد تیزاب کا دوسرا نام ہے. زمینیں ہماری تیزاب سے برباد ہو گئی ہے، غلہ ہمارے تیزابی پیدا ہو رہا ہے. ملک میں سینکڑوں سال پرانے اور نئے جنگلات میں گرے ہوئے پتوں کو شہر پسند لکڑ حاصل کرنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ طے رہتا ہے 5 سے 6 موٹی کالی مٹی بن جاتی ہے. جنگل کے قریب اور دور کے دیہاتوں کے لوگ بغیر گنتی کے ہاتھوں بیلٹوں سے بورے بھر بھر کر گدوں، خچروں، ٹرالیوں کے ذریعے اپنے جیون میں گوبر کی طرح پھینک کر ہر سال تیزاب سے پاک نہایت لذیذ صحت مند خوراک حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر سال جنگل کے پتوں کو بطور ایندھن استعمال کر سکتے ہیں. طریقہ فون کر کے مجھ سے پوچھے بھی کیسے. میں نے کیا ہے، میرا اپنا جنگل ہے. جنگل اور جنگلی یاد آگ سے کہا کہ دوائی سے بچ جائیں گے. نیز جنگل میں گرے ہوئے پتے حکومت فی کلو کے حساب سے خرید کر بھوسے کی طرح ٹھوس بنڈل بنا کر اسٹیم انجنوں میں جلا کر بجلی اور قدرتی کھاد پیدا کر سکتے ہیں. طریقہ تمام میرے پاس موجود ہے. بات کو غلط نہ سمجھیں. ہمیشہ حکومتیں بات سے بنتی ہیں اور بات سے گرتی ہیں. ملک کے حکمرانوں کو ایسی ٹیکنالوجی کو تجویز دوں کہ ملک کے قرضے 1 سال میں ختم ہوں اور 4 سال میں جنوبی کوریا سے آگے جائے. یہ قرضہ جو ہے یہ موت ہے. کسی گھر کو گرانا ہے تو اس کو قرض دے دو، سود سے وہ قرض تو ہو جائے گا. ملک آزاد ہونے سے 3 سال بعد حکمرانوں نے خود کو آسمان سے لگایا، ملک عوام کو اندھیرے میں پھینک دیا اور اب گپ اندھیرے میں داخل ہو چکے ہیں. ان اندھیروں کو ختم کرنے کا میرے پاس موجود ہے. میرے پاس سانس کا کوئی بڑے علم اللہ نے دیا. ماہرین بجلی، پانی، ڈیم، ماہرین مالیات، معاشات، زراعت، ماہرین اسلحہ میرے پاس تشکیلہ کا انٹرویو لیں. میں ان کو دنیا کی نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کراؤں گا. میرا کوئی تجربہ دنیا کے سائنس میں اور کوئی تجربہ دنیا کی تدبیر نہیں ہے. میرا سب کو سلام اور میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے. میں اپنے ملک کی عوام کا خادم ہوں اور انشاءاللہ نوکری کروں گا. مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کو بچا لیا میرے لیے کافی ہے. السلام علیکم.